بہت بڑا ڈاکٹر تھا، اس کے پاس ایک شخص آیا، کہا ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایک نوجوان کو اٹھا کر لایا ہوں، مہربانی فرما کر جلدی سے چیک کر لیں اسے، نہیں تو یہ بیچارہ مر جائے گا۔ ڈاکٹر نے کہا نہیں پہلے فیس رکھو پھر جاؤں گا۔ کہا جی میری جیب میں تو فی الوقت 1 روپیہ بھی نہیں ہے، میں تو ویسے گزر رہا تھا، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، میں اٹھا کر یہاں لے آیا۔ کہا نہیں پہلے میری فیس کا انتظام کر کے آؤ، بعد میں چیک کروں گا۔ جب ڈاکٹر نے زیادہ ضد کی، فیس کی پیسوں کی زیادہ ضد کی، تو کہا سر یہ میری کار کی چابی لے لیں، تب تک نہ دینا جب تک میں آپ کو فیس نہیں دوں گا، اس جلدی کریں اسے چیک کر لیں۔ اس شرط پر ڈاکٹر مریض کی طرف بڑھا، قریب جا کر جب دیکھا تو ایک دم پیروں تلے زمین نکل گئی، اس لیے کہ یہ مریض کوئی اور نہیں تھا، یہ تو ڈاکٹر کا بیٹا تھا، یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ مریض تو ڈاکٹر کا بیٹا تھا۔ ہائے اپنا ہی لال تڑپ تڑپ کے جان دے گیا، ہائے ڈاکٹر باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹا تڑپ تڑپ کے مر گیا، ڈاکٹروں کو پیغام دے گیا کہ اگر ڈاکٹری کرنی ہے تو لالچ نہ کرنا، حرص و ہوس کے لوگ انسانیت پر بدنما داغ ہوتے ہیں۔ جوانوں، ایک نوجوان تھا، پھٹے کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا، ساتھ میں درد بھری آواز میں، درد بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، لوگو میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا مال پگھلتا چلا جا رہا ہے، میری برف قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی جا رہی ہے، خدا کے لیے مجھ سے میری برف خرید لو، اگر نہیں خریدو گے تو پھر میں نقصان میں چلا جاؤں گا، میں خسارے میں چلا جاؤں گا، مجھ سے میری برف خرید لو، مجھے اس نقصان سے بچا لو، اگر نہیں خریدو گے تو میری برف قطرہ قطرہ کر کے پگھل جائے گی۔ ہے بزرگ کہتا ہے جب میں نے اس کی یہ آواز سنی تو میرے قدم رک گئے، میں نے اس نوجوان کو کہا، نوجوان آج تو نے مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھا دیا ہے۔ بزرگ کہتا ہے نوجوان جس طرح تیری برف پگھلتی چلی جا رہی ہے اسی طرح میری بھی زندگی پگھلتی چلی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی جا رہی ہے، میری زندگی سانس سانس کر کے پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ جس طرح تو برف کے بدلے کوئی درہم لے لے گا، دینار لے لے گا، پیسہ لے لے گا یا کوئی اور چیز لے لے گا، پھر تو تیری برف تیرے کام آ گئی، نہیں تو جس طرح تو نقصان میں چلا جائے گا اسی طرح میں بھی اپنی ان چلتی سانسوں میں قرآن پڑھ لوں گا، اللہ کو راضی کر لوں گا، توبہ کر لوں گا، تو میری سانسیں بھی میرے کام آ جائیں گی، نہیں تو جس طرح تیری برف قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی جا رہی ہیں، اگر یہ ساری پگھل گئی تو تجھے نقصان کا منہ دیکھنا پڑ جائے گا۔ میری مثال بھی یہی ہے، اگر میں دنیا میں قرآن نہ پڑھ سکا، اگر میں دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہ کر سکا، ایسے ہی اپنی سانسیں ضائع کر دی تو قیامت کے دن مجھے بھی نقصان کا منہ دیکھنا پڑ جائے گا۔ تو جوانوں، ہماری سانسیں ہماری زندگی کو کاٹ رہی ہیں، ان چلتی سانسوں میں اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لو، اللہ کے ساتھ دوستی لگا لو، پکی توبہ کر لو۔